ہم جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے کہ تمام حاکموں کا حاکم ہے. وہ اللہ خالق کائنات ہے، تمام کون و مکا کا پیدا کرنے والا ہے. وہ اللہ وہ ہے، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ اللہ ہوگا. وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا. وہ اللہ لم یلد ولم یولد. اس اللہ کی شان نیازی کا عالم یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے. اس اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کرنے پر آ جاتا ہے تو لفظ کن قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے. جب اللہ کرنے پر آ جاتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہی کافی ہو جاتا ہے. تو اس عزیز تر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، اے میرے عزیز، بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا کہا؟ استغفار. خیر کی توفیق مل، استغفار کیا. اللہ جو حق تھا، جو طریقہ تھا، جو آداب تھے، جو اصول تھے، جو رعایتیں تھیں، وہ ہم سے محفوظ نہیں ہو سکا. میرے عزیز، اب اللہ سے استغفار ہے. دو چیز: شکر، جو کچھ کرنے کی توفیق ملی من جانب اللہ نے آپ کو تہجد کی توفیق دی، شکر. فجر کی نماز اللہ نے آپ کو تکبیر اولیٰ سے پڑھائے، الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے حج کروا دیا، الحمدللہ. بڑے بڑے کام اللہ سے لیے، الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. شکرت للہ، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ میں استغفار کے جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. ہم نے نماز تو پڑھی لیکن ہمارا قرآن ایسا کہاں تھا کہ ہماری نمازیں درست ہو سکتی. ہم نے حج تو کیا لیکن یار حج کے ارکان ہمیں کہاں پتہ تھے. بس ہم ایک دوڑا دوڑی کر لیے، احرام بھی باندھ لیے، ہمیں تو لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت یہ بھی یاد نہیں تھا. بس زندگی بھر نام میں حاجی صاحب جڑ گیا اور حج ہمارا کیسا ہوا ہم بہتر جانتے ہیں. زندگی بھر ہم نماز پڑھ کے سر پہ اتنا بڑا وہ ڈھیلا نکال لیے، لیکن ہماری نماز کی روح کیسی رہی وہ ہم جانتے ہیں. زندگی بھر ہم بہت سارے کام کرتے رہے لیکن ہمارا اخلاق کیسا رہا وہ ہم جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر، اور گھر سے مراد بیوی بال بچوں کے ساتھ بہتر ہے، اور تم میں سب سے بہتر اخلاق بیوی بال بچوں کے ساتھ میرا ہے. اور آج ہم بہت آئے دن ایسی کارگزاریاں آتی ہیں کہ وہ باہر تو بہت نیک متقی ہے، سر پہ ٹوپیاں بھی ہیں اور جسم پہ ایسے لباس اور ایسے چوغے ہیں کہ فرشتہ جبرائیل بھی شرما جائے، لیکن ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ بعض کارگزاریاں تو ایسی ہیں کہ ایسے افراد اپنی بیویاں کو گالیاں تک دے دیتے ہیں اور زدوکوب کا معاملہ کرتے ہیں. زدوکوب یعنی مار پیٹ کا معاملہ کرتے ہیں، اور طلاق کی دھمکیاں تو صبح شام عورتوں کو ملتی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کی لعنتیں ہیں ان کے اوپر. یہ ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں. کیا آپ حدیث شریف کی اس روایت کا انکار کر سکتے ہیں، جھٹلا سکتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہا گیا. دیکھیے پڑوسی کا معاملہ یہاں پہ اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اس کا حال یہ ہے کہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے. کیا مطلب کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو نمازیں، یعنی ساری رات اس کی تہجد میں گزرتی ہے، اس کی نگاہیں بلند نہیں ہوتی، ہاتھ سے تسبیحات نہیں چھوٹتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. لیکن کہنے والا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک معاملہ ان کا گڑبڑ ہے. کیا؟ کہا کہ ان کی ذات سے اس کا پڑوسی خوش نہیں، ان کے اخلاق سے، ان کے کریکٹر سے، ان کے ویوہار سے ان کا پڑوسی ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. آپ بخاری شریف کے اس روایت کا کیا کریں گے؟ اس روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے شب بیداری کرنے والی، تہجد گزار ہوتی ہے اور اپنے اعتبار سے وہ وقت کی بہت بڑی ولیہ ہوتی ہے، لیکن شد سنا ہوگا آپ نے، لیکن معاملہ یوں ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک بلی ہوتی ہے اور بھوکے مر جاتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. اور ایک فاحشہ، ایک زانیہ، ایک طوائفہ
عورت راستے سے گزر رہی ہے، کتے کو بلکتی ہوئی دیکھتی ہے پیاس سے، تو پھر وہ یوں کرتی ہے کہ اپنے خف یعنی موزے، چمڑے کے موزے کو کھولتی ہے اور دوپٹہ سے باندھ کر کے کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیتی ہے، کتا جابر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے فیصلے فرما دیتا ہے جنت کی۔ تو عبادت کی توفیق کا ملنا بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ عبادات کو چھوڑ دیں، عبادات کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، سنت و شریعت سے منہ موڑ لیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، آئیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے، میں اللہ کی رحمت سے اتنا امیدوار ہوں۔ توجہ رکھیں گے میرے پیارے، میرے کرم فرما، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے اتنا با امید ہوں، اللہ کی رحمت سے اتنی زیادہ امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی رحمت سارے انسان کو جہنم میں ڈال دے، ساری انسانیت کو جہنم میں ڈالے اور صرف کسی ایک انسان سے خوش ہو کر اسے جنت میں ڈالے، تو میں عمر، میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ عمر کو جنت میں ڈالے۔ توجہ رکھیے کیا کہہ رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر اللہ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈالے اور ایک آدمی کو جنت میں ڈالے تو میں عمر بن خطاب اللہ کی رحمت سے اتنا با امید ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے۔ یہ ایک پہلو، اور دوسرا پہلو یہی عمر کیا کہتے ہیں، اور میں اللہ کے غضب سے، اور میں اللہ کے غیظ سے، اور میں اللہ کی پکڑ سے، ان بطش ربک لشدید، میں اللہ کی پکڑ سے اتنا خائف ہوں، اتنا ڈرنے والا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ سارے انسانیت سے خوش ہو کر سب کو جنت میں ڈال دے اور ایک شخص کو جہنم میں ڈالے تو میں اللہ کے غضب سے، میں اللہ کی پکڑ سے، میں اللہ کی ناراضگی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جنت میں ڈالے۔ دیکھ رہے آپ، دیکھ رہے وہ عمر جو عاشر مبشرہ ہے، جن کا دنیا میں ہی جنتی ہونا فکس ہو گیا، اسے تو دو چیزیں کرنے کے کام، ایک تو ہے شکر اور ایک ہے استغفار۔ جو تیسرا چیز جو اس پہلو کہیں نہ کہیں سے ہمارے دماغ میں آ گیا کہ ایک دوسرے کو برا کہنا، ایٹیٹیوڈ، تکبر، یاد رکھیے تکبر، نخوت، تکاثر، ایٹیٹیوڈ بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہیں، دولت کی بھی ہوتی ہیں، دکان مکان کی بھی ہوتی ہیں، خوبصورتی کی بھی ہوتی ہے، اور علم کا بھی ہوتا ہے، اور میاں عبادت کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ نمازیں پڑھ لی، ہم نے تو وہ کام کر لی، ہم نے تو اتنے قرآن پڑھ لیے، اور فلاں صاحب کو دیکھو یار دن بھر یہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے کیا کہا، کام کرنا ہے، ہم نے کام کیا، کام کرنے کے بعد اب رونا ہے کہ ہمارا یہ اعمال قبولیت کے لائق ہے۔ اب یہاں پہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ نماز سے، قرآن سے، سنت سے، شریعت سے دور ہیں وہ دور رہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک طرف قرآن بھی، جب اللہ نے قرآن کے اندر صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نماز فرض کی گئی ہے، کس کے لیے کی گئی نماز فرض؟ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے سپتہ آپ نے بات سنی تھی، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ پچھلے سپتہ آپ نے بڑی لمبی بات سماعت فرمائی تھی، اور بالخصوص حق پہ جو ایک نیا سال تھا اور جتنے سال میں ڈیز آتے ہیں اس سلسلے میں آپ نے بات سماعت فرمائی تھی، اور بڑے ہی افسوس، بڑے ہی قلق، بڑے ہی اضطراب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم آپ کے بیچ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب آپ کے لیے یعنی کہ بھری چھک کے لیے کیا ہے۔ اے میرے کرم فرما، اے ہمارے وہ حضرات جو ہمارے باپ دادا کی عمر کے پہنچے ہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے والے کو کام پر رکھے اور پھر وہ کام نہ کرے؟ کیا آپ اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ آپ گھر دکان مکان بنواتے ہیں، آپ ایک مزدور رکھے اور وہ مزدور دن بھر آ کر صرف کام نہ کرے، چائے چکا کرتے رہے، شام میں آپ اس کو اس کا وظیفہ یا روزینہ نہیں دے سکتے ہیں؟ میرے عزیز، میرے کرم فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام دے کر بھیجا ہے، ایک ذمہ داری دے کر بھیجی ہے۔ بھلا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی اہل علم یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کی شان کے خلاف تھا، یہ نبی کی شان سے پرے تھا کہ کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں، غلط، گندگی، شرارت ہوتا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش ہیں۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ جو کمیاں، جو خرابیاں آپ تمام انبیاء کے نظر کے سامنے بھی نہیں ہوتی تھی، اگر ان کے زمانے میں وہ گندگیاں ہیں، جی آپ
جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اگر ان کے زمانے بھائی نبی کا گھر بدری شک ہے مثال کے طور پہ اور گندگی ہو رہی ہے دھنباد میں تو اللہ بذریعہ وہی بتا دیتا تھا اور پھر جو وقت کے نبی ہوا کرتے تھے وہ چل کر پھر کر اور پھر جو بھی ذرائع ہوتے تھے وہ آنکھ سے دیکھے نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس برائی کی بیخبونی کرتے تھے اور انسان کو نہیں عن المنکر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرے مربی، میرے مشفق، اب بالخصوص جو ہمارے مسجد کے ستون ہیں اور مسجد کے ستون میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں جن کے سجدے فجر کی نمازوں سے آباد ہوا کرتی ہیں۔ میں مسجد کا ستون ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے 7 اقسام میں ایسے افراد ایسے لوگوں کی ہیں کہ کل قیامت کے دن، جب آخرت کے دن، روز محشر کے دن اور حساب و کتاب سے ماقبل جب حیران و شجر کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج بہت نیچے آ جائے گا حتیٰ کہ سر کے مقابلہ کھڑا ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، چٹیل میدان، کوئی نشیب نہیں ہوگا، کوئی فراز نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگیں نہیں ہوں گی، کوئی شجر نہیں ہوگا، کوئی حجر نہیں ہوگا، کوئی سمندر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لق و دق چٹیل میدان ہوگا، انسان جہاں نظر دوڑائے گا وہاں تک دیکھ پائے گا، اس نفسی نفس ایک چرند پرند تک دکھائی نہیں دے گا، ایک سفیدی بھی دکھائی نہیں دے گی، ایک ہریالی بھی دکھائی نہیں دے گی، کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا۔ وہ موقع ہوگا 7 اقسام کے لوگ ہوں گے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی گردن کے برابر، کوئی کاندھے، کوئی گردن، کوئی ناک، کوئی پیشانی اور کوئی پورا کا پورا غوطہ لگا رہا ہوگا۔ اس میں 7 قسم میں سے ایک قسم ان افراد کا ہوگا جن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جن کا دل مسجد میں لٹکا، جن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا سے کیا مطلب؟ تو جن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا سے مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان، وہ فرد، وہ اللہ کا بندہ ایک نماز پڑھا، فجر پڑھا، اب وہ جہاں بھی چلا جائے اس کے ذہن میں یہ ہے بھئی ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا، گھڑی نہیں تو لوگوں سے وقت پوچھ رہا، وہ نئی جگہ چلا گیا وہاں معلوم کر رہا بھئی یہاں نماز کا کیا مسئلہ ہے، کتنا بجے نماز ہے، ایک فکر، اب وہ ظہر پڑھا، ظہر پڑھ کے نکلا، اب وہ جہاں بھی ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، بھیڑ میں ہے، دور میں ہے، قریب میں ہے، رفقا کے ساتھ ہے، غیار کے ساتھ ہے، اغنیا کے ساتھ ہے، فقراء کے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اب اس کا ذہن میں ایک فکر ہے کہ اس کا دل ایک دھڑک رہا ہے کہ بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان مشغولی کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جائیں۔ اب اثر وہ پڑھ گیا، اب اثر پڑھا، اب اثر پڑھ کے نکلا، اب اس کا ذہن لگا ہوا ہے، اس کا دل لٹکا ہوا ہے کہ کہیں دنیاوی ہموم و غموم، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ہماری نمازیں متروک یعنی کہ چھوٹ نہ جائیں۔ یہ ایسے قسم کے لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب عرش کے سایہ کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان مقربین کو، ان مخلصین کو، ان صلحاء کو، ان اتقیاء کو، ان ازکیاء کو، ان اچھی اور ستودہ صفات جان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی سائے میں رکھے گا۔ ہے میرے کرم فرما، ہم ذرا سوچے تو نماز کون سا مشکل عمل ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ توفیقیں چھین لیتا ہے، کان کھول کر سن لے، جب اللہ توفیقیں چھین لیتا ہے تو گندی جگہوں پر گھنٹوں بیٹھ کر ڈینگے مارنا آسان ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے مسجد کی دیوار سے سٹے ہوئے لوگ بھی مسجد میں آ کر کے سر جھکانا ان کے لیے مشکل بات ہے۔ جب اللہ توفیقیں چھین لیتا ہے تو اپنے کھربوں اور اربوں اور لاکھوں کروڑوں روپیوں کو نکاح کے نام پہ اور گندگیوں کے نام پہ اور ولیمہ کے نام پہ اور عقیقہ کے نام پہ اور دکھاوے کے نام پہ اور ریا کے نام پہ اور نمو کے نام پہ اور جہالت کے نام پہ اور لاعلمی کے نام پہ اور بددینی کے نام پہ خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہیں کسی سائل کو 10 روپے دینا مشکل معلوم ہوتا ہے، کسی مدرسہ یا کسی دینی ادارے سے آئے ہوئے افراد کو 1000 روپے دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن جب وہاں پہ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے؟ یاد کیجئے اس زمانے کو جب اللہ کے نبی نے ایک غزوے کا اعلان کیا، ایک جنگ کا اعلان کیا، کہا کہ لاؤ چندہ لاؤ، لے کر آؤ، سارے صحابہ لائیں، سارے صحابہ لائیں، اور ابو بکر بھی لائیں، عمر بھی لائیں، اور یہ پہلا موقع تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش ہیں، بہت خوش ہیں کہ آج ہم ابو بکر کو نیکیوں کے اعتبار سے، جی ہاں نیکیوں میں
ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ قرآن کہہ رہا ہے تکاثر اچھی چیز ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آگے بڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں۔ آج ہم تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، یہ ہے آج ہمارے بیچ، لیکن دنیا کے معاملے میں ہے فلاں کا گھر اتنا شاندار ہم اس سے اچھا بنا لیں گے، فلاں نے یوں گاڑی خریدی ہم اس سے بہتر لے لیں گے، فلاں نے شادی میں اس طرح سے خرچہ کیا اور ہم اس طرح سے کریں گے، ہمارا ڈیکوریشن کا سامان ایسا ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں تھک جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا گھر کیا بنا لیے، روزانہ افراد کو بلا بلا کے گھر ہی دکھا رہے ہیں، سامان دکھلا رہے، جناب یہ جو ہے نا یہ اتنے کا ہے، وہ جو ہے نا یہ اتنے کا۔ کیا ضرورت پڑی تھی میاں؟ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، ایک وہ شخص جو بیچارہ شام کا کھانا پیٹ بھر کے نہ کھاتا ہو، آپ اسے ہزاروں یا لاکھوں روپے کی شے دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے اس غزوے کو یاد کیجئے جب ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ پہلا خیال آیا، یہ پہلی مرتبہ کا موقع ہے کہ جب آپ کو لگا کہ آج ہم دین کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں ابو بکر سے سبقت لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائیے گا اور اپنی حالت پر ماتم کیجئے گا، سب ہاتھ کے انگلیوں سے اپنے سر کے بال نوچ لیجئے گا اور اپنے دینی دیوالیہ پن کے بارے میں ذرا سوچیں، میں بھی سوچوں، ہم سب سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوتا ہے، تمام صحابہ مان لے کر آتے ہیں، ابو بکر بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑو۔ کیا کہا؟ اللہ اس کے۔ عمر خوش ہے، عمر خوش ہے، اور ان کے پاس زیادتی تھی، ان کو لگا آج تو ہم سبقت لے جائیں گے۔ عمر آتے ہیں، کہا یہ کیا لائے؟ کہا کہ گھر کا آدھا سامان لے آیا، گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ جب پتا چلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج ہم یہاں بھی ہم ابو بکر پہ سبقت نہیں لے گئے، اور یہ وہ پہلا جملہ تھا، انہوں نے اپنے ناخن کو دانت تلے چبایا، کہا خدا کی قسم میں ابو بکر سے آگے عمر زندگی بھر کہہ رہے ہیں، عمر زندگی بھر کہہ رہے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اللہ لے لے۔ اور ابو بکر نے جو 3 دن غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 رات گزاری ہے، ابو بکر اگر اس 3 رات میں سے 1 رات کی ثواب مجھے دے دے، تب بھی عمر کی ساری زندگی کی عبادتیں ابو بکر کی 1 رات پر بھاری ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے ان کی نیکیاں کرنے کی شوق اور لگن، اور قرآن نے ایسے اصحاب کے بارے میں کہا کہ ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ایسے لوگ تھے جو خیر و بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ معاف کیجئے گا، آج ہم ہیں، مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہمارے گھر میں قرآن خوانی اور میلاد، صبح شام فاتحہ بھی ہو جا رہا ہے اور بہت کچھ ہم کر لے رہے ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھے، میں خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھوں، ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کیا ہم اس معاملے میں حریص ہے؟ کیا ہمارے دل میں کبھی خیال آیا ہے کہ ہمارا پڑوسی کا بیٹا الحمدللہ حافظ بن گیا ہے، لاؤ اپنے بچے کو بھی حافظ بنا لے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ فلاں صاحب کو دیکھ لو، کل تک برائیوں میں گامزن تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے سروں کے اوپر ٹوپی کو سر کا تاج بنا کر چمکا دیا ہے، وہ شکلیں جو آج تک نہ جانے کن کن خرابیوں سے 2-4 تھی، الحمدللہ وہ شکلیں اب بارش ہو چکی ہیں، وہ لباس نہ جانے کیسی لباسیں پہنایا جاتا تھا اس جسم کو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس عطا فرمایا، لا ہم اپنی بھی زندگی کو بدل لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں موبائل پہ ہم تفاخر کریں گے، بھئی ہمارا دوست ایسا موبائل لیا تو ہم 2000 زیادہ کر لیں گے، اور الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لیں گے، لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر انسان کو ہلاکت و برباد اور غفلت میں رکھے ہوا ہے، آپس کا تکاثر، آپس کا مفاخرات، آپس کا ایٹیٹیوڈ، آپس کا سبقت لے جانا دنیاوی معاملہ۔ انسان پیسہ کرتا ہے، انسان دولت کرتا ہے، انسان گھر کرتا ہے، انسان اولاد کرتا ہے۔ اوہو، قرآن کہہ رہا ہے جس اولاد کے لیے ہم نے سب کچھ کی، جس مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، وہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد سے محبت کسے نہیں ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا
کہ اسلام نے شریعت نے ہر چیز کا ایک حد دیا ہے. اولاد سے محبت بہت اچھی بات ہے, شریعت نے ایک حد دیا ہے. مال کمانا انسان کی ضرورت ہے, اسلام نے ایک حد دیا ہے. غصہ کرنا اچھی بات ہے, اسلام نے ایک حد دیا ہے. غم منانا اچھی بات ہے, اسلام نے ایک حد دیا ہے. اور کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب جو چیزیں خرید لی جاتی ہیں, آپ کپڑا آپ کا کپڑے کا دکان ہے, آپ کپڑا بیچتے ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں ایک کپڑا خریدتے ہیں. جب ہم اس کپڑے کو خرید لیتے ہیں, اب وہ کپڑا ہمارے ذمے آ گیا. اب ہم چاہے اس کا جو کرے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم ٹوپی بنائے, جانگیا بنائے, مفر بنائے, پھاڑ دے, پھینک دے, وہ ہمارے ذمے میں ہے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین, مومنین کی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اللہ جیسے خریدار کو بھی دن رات غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے عزیز, اے میرے کرم فرما, بالخصوص ہمارے بھدری چکے جیالو, ہمارے بڑے, ہمارے ہم عمر, ہمارے دوست, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ہم اجتماعی کوشش بھی کریں. بیانات تو ہوتے رہیں گے اور پھر جمعہ کے بعد ٹپنی بھی ہو جائے گی. آج مولانا کا انداز الگ تھا, تیور الگ تھا, وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم نہ اس سے آپ کا بھلا ہوگا نہ شاید میرا بھلا ہوگا. لیکن اگر ہم نے نیاز جبی کو خم کر لیا, اگر ہم نے کسی مسجد یا دنیا کا کوئی گوشہ اختیار کر کے کسی گوشہ میں میاں منٹ چھوڑیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم نے اپنے دل کا احتساب کر لیا, محاسبہ کر لیا, تو شاید ہماری زندگی بدل سکے. میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تحاسبوا انفسکم, اپنا محاسبہ کرو, اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح دی ہے, اللہ نے آپ کو رات دی. اگر اللہ ایک رات لے لے تو پوری دنیا کا عالم کیا ہوگا. نیند کون لاتا ہے اس گناہوں کے بعد, تمام گندگیوں کے بعد؟ شام ہوتی نہیں ہے, عشاء پڑھتے نہیں ہیں, الحمدللہ میٹھی میٹھی نیند ستانے لگتی ہے, ہم بستر پر چلے جاتے ہیں, ایک شاندار نیند ہمیں ہمارے تمام تھکاوٹوں کو, ہماری تمام الجھنوں کو معدوم و رام کر دیتی ہے. وہ نیند پھر صبح ہوتی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں کھلوا دیتا ہے. وہ کون طاقت ہے, وہ کون قوت ہے جو آنکھ کھول دینے پہ قادر ہے؟ اے مسلمانوں, اے انسانوں, اے نوجوانوں, اے نئی نسل, اے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوانوں, اے پچھلے ہفتے کن گناہوں میں ملوث افراد, میں سب کو نہیں کہتا, جو کیے ان کو میں کہتا ہوں, میں خود گنہگار ہوں. جو گندگیاں کرتے ہیں ذرا مہمیز دے, اپنے دل سے بات کرے. اور تمام ڈیز منانے والے, آنے والے مہینہ میں ویلنٹائن ڈے منانے والے, یہ ہیپی نیو ایئر منانے والے, ہمارے اسی باغ بھدری چک کے اندر جمعہ کے شب جو کچھ ہوا, ان آنکھوں نے دیکھا. جو طوفان بدتمیزی بپا ہوئی ہے, ان آنکھوں میں دیکھا. ہائے افسوس, یہ خبریں موصول ہونے سے پہلے میری جان چلی جاتی. سڑکوں پہ, چوک پر, چوراہوں پہ ہمارے نوجوان, ہمارے بیٹے کس طرح سے ننگے ناچ رہے تھے. کہاں تھے ہمارے گارجین, کہاں تھے ہمارے سرپرست حضرات؟ اگر یہ بات جمعہ کے دن مسجد کے منبر سے کہہ دیا جائے تو برا لگتا ہے؟ نہیں میرے عزیز, برا تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ آخر کیوں ہمارا جوان بیٹا رات کے تاریکی میں شراب و کباب کے مستی میں اپنی جہنم آباد کر رہا ہے اور اپنی جنت تباہ و برباد. میرے عزیز, تو میں کہہ یہ رہا تھا, اگر وہ اللہ چاہے, وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ہماری صبح کو ہماری آنکھ کھلنے سے پہلے ہماری آنکھ بند کر دے. اور آئے دن آپ ایسی کارگزاریاں سنتے رہتے کہ بندہ رات سویا, صبح آنکھ نہ کھل سکی. وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جس کمر کو ہم ڈی جے کے سامنے تھکا رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ چاہے تو اس کمر, اس پاؤں کو شل کر دے اور قیامت کی صبح سے پھر وہ کمر, وہ پاؤں ہلنے سے قادر ہو جائے. لیکن اللہ نے یہ بھی نہ کیا. خدا کی قسم وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب ہم غیبت زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, کان سے سن رہے ہوتے ہیں, تو اللہ ہمارے زبان کو گونگا اور ہمارے کان کو بہرا کر دے. اللہ کر سکتا تھا, لیکن ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کو غافل, ظالموں سے غافل نہ سمجھو. واملی لهم ان کیدی متین, اللہ کی طرف سے مہلت ہے, اللہ مہلت دیتا رہا. دنیا کے اعتبار سے ڈھیل ضرور ہے, لیکن ان بطش ربک لشدید, کل قیامت کے دن جو روز جزا ہوگا, دنیا جو ہے یہ اعمال کی جگہ ہے, یہ یوم الاعمال ہے, یہ عمل کرنے کی جگہ ہے, لیکن آخرت جو ہے وہ روز جزا ہے, اور وہاں بدلے کا جگہ ہے, وہاں بدلے کا دن ہے. سو میرے عزیز, ہم سب کے کرم فرما, ہم سب کے مربی مشفق, میرے بڑے, میرے ہم عمر, میرے دوست, میرے چھوٹے, ہم آپ سب سے گزارش کریں گے, بہت ہو گئی. دیکھیے میرے پیارے, میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. زندگی گزر جائے گی. ابھی دیکھیے اموات کے زمانے چل رہے ہیں, اپنے گاؤں اور قرب و جوار کے گاؤں سے کتنے جنازے اٹھ
رہے, زندگی گزر جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے, کتا اور سور بھی اللہ نے پیدا کیا, اور ہم انسان بھی پیدا ہوئے. ایک جانور کھاتا پیتا ہگا موتا مر گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر ہم انسان بھی کھائے پیے اور صرف رفع حاجت کیے اور مر گئے, تو اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں اور ان میں کیا فائدہ ہے. کیا ہم نے اپنے زندگی سے اپنے رب کو راضی کیا؟ اور پھر صرف خسارہ دنیا کا نہیں ہے, صرف دنیا کا خسارہ نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں نا, ہمارا ایمان ہے نا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ ہم سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے. اور آپ تعجب ہوگا آپ کو جب آپ شریعت اسلامیہ کو قلب سے لگائیں گے, حفظ جا بنائیں گے, تو آپ کو ایک لامتناہی سلسلہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آخرت کی زندگی کی ساری تفصیلات ہمیں بتا دی. اور میرے کرم فرما, ان تمام کے باوجود بھی یہ تو یوں نہ ہوا کہ کل ہمارے بچے کا, ہمارے دوست کا ایگزام ہے, کل ایگزام ہے, اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یوں ہوا کہ بھئی کوشچن پیپر میں جو کچھ آئے گا آپ کو دے دیا گیا, بھئی آپ کے پاس 1 مہینہ کا ٹائم, یاد کر لے, یہی آئے گا. اس کے بعد ہی وہ بچہ کامیاب نہ ہو سکا تو ہمارا معاملہ یہی ہے. سب کچھ ایک ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم سے پوشیدہ رکھتا, لیکن نہیں. قرآن بھیجا, رسول بھیجا, علماء بھیجے, اور تمام اور اب تک علماء ہیں, علماء کی جماعتیں ہیں. اور اسی کو اللہ نے قرآن کے اندر کہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. یاد رکھیے, وہ اولی الامر سے مت نکلیے گا. لوگ نکلتے جا رہے ہیں, اس نکلنے کی وجہ سے وبالیں آ رہی ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, تحسالیاں آ رہی ہیں, خون خرابہ ہو رہا ہے, فساد ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے, اے ایمان والو اطیعوا اللہ, اللہ کی مانو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی مانو, واولی الامر. اور جو تمہارے بیچ میں اولی الامر, اس اولی الامر سے علماء نے تفسیر کی ہے, جو وقت کے علماء ہوتے ہیں اور جو دین اور شرح متین کو جاننے والے ہوتے ہیں. جب ایک احکام ان کی طرف سے آتا ہے, اجتماعی یا انفرادی احکام ان کی طرف سے آتا ہے, تو اب من حیث القوم ہم سب کو چاہیے کہ اس احکام کو اللہ کا, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول کا احکام مانتے ہوئے نیاز جبی کو خم کر دے اور اس کو حرز جا بنا, اور اس کے کھیت خرید میں نہ لگے کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, تو پھر کچھ نہیں ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے عزیز, میرے کرم فرما, آخری گزارش کہ ہم سب یہ عہد کریں. آپ ہر ہفتہ تقریر سنتے ہیں, بیان سنتے ہیں, لیکن کاش ہمیں آج کہنا نہ پڑتا. ہم سب یہ ارادہ کریں, کوشش کریں, سب سے پہلے نماز کو اپنی زندگی کا جزو لائیں, فقو بنائیں گے. سب لوگ کہیں, ارادہ کرتے ہیں سب لوگ, نہیں سب لوگ کہیں اللہ سے. یہ مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں, خدا کی قسم, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اس مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں, مجھ سے بڑا ذلیل, مجھ سے بڑا گنہگار, مجھ سے بڑا گھٹیا کوئی نہیں ہے. آپ کسی امام کو, کسی مولوی کو, کسی نیتا کو خوش کر کے خوش نہیں کر سکتے ہیں. آپ اللہ کو خوش کر لیں میرے عزیز, ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے گی. اگر آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو گیا, خدا کی قسم ساری دنیا مل کر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو خوش کر لیا, تو خدا کی قسم جب اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا مل کر کے بھی آپ کا بگاڑنے سے بچا نہیں سکتی ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو, جہاں پہ اللہ کا انکار آئے, جہاں پہ اللہ کی ناراضگی آئے, لا طاعت لمخلوق. آپ باپ ہے تب بھی بات مت مانیے, معاشرہ ہے تب بھی بات مت مانیے, سماج ہے تب بھی بات مت مانیے, سوسائٹی ہے تب بھی بات مت مانیے, معاشرہ ہے, لوگ ہے, کچھ بھی ہے, آپ بات نہ مانیے جہاں پر اللہ کی ناراضگی ہو. لیکن معاف کیجیے گا, ہم جس دور میں جی رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا. خدا کی قسم یہ سماج, یہ معاشرہ, یہ لوگ انتظار کر رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے لیے. اور یاد رکھیے, یہ بھی وہی لوگ کہیں گے, وہی نیک لوگ کہیں گے جنہیں یہ دعا یاد ہے. جنہیں یہ دعا یاد نہیں ہے وہ آپ کے مرنے پہ انا للہ بھی نہیں کہہ پائیں گے. وہ جائیں گے جنازے میں شریک ہو جائیں گے, اور بھینس کی طرح کھڑے ہو کے 4 بار اللہ اکبر تو کہہ لیں گے, لیکن ان کو جنازے کی ثنا تک یاد نہیں ہوگی, جنازے کی درود تک یاد نہیں ہوگی. اور دعا کسے یاد ہوتا ہے, صرف نیت کے لیے مار ہوگا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا
وانصانا اللهم من احييته منا فحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ہزار میں سے شاید ایک دو کو یاد ہو تو اس دنیا کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنے اس رب کو ناراض کر رہے ہیں جو رب ہمیں کہتا ہے فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وہ رب جو ہمارے لیے جنتیں سجا کر رکھا ہے, جنتوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, متقیوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَأُزْلِفَتْ, جنت کو سجایا گیا ہے. اللہ اکبر. جنت کو کتنی خامیوں اور خرابیوں سے پاک رکھا گیا. کس کے لیے؟ کافر کے لیے. کافر جنت میں جائے گا؟ بولیے نا, کافر جنت میں جائے گا؟ نہیں نا, جنت ہم سب کے لیے. اور افسوس کہ کیا ہی افسوس ہوگا, میرا گھر ہے, میرا باپ ہے, دروازے پہ کھڑا ہے, جب 2 سال کے بعد ہم آئے اور ہمارا باپ ہمیں گھر میں داخل نہ ہونے دے, کیا گزرے گا؟ ہم ذرا سوچیں, جس جنت کو اللہ نے ہمارے ہی لیے بنایا اور ہم اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جنت سے دور ہو جانے والے اعمال کریں, تو پھر یاد رکھیے گا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. کہ رب قدیر اپنے بندوں پہ رب کے برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا. انسان اپنے اعمال سے اچھا ہے بھلا یا برا یا خراب ہوتا ہے. اور دیکھیے, میں بڑے دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں, کام کر رہا ہوں. آج میرا رات میں سفر ہے, لمبا سفر ہے. دعا کرے کہ اللہ میرا سفر آسان کرے, جانا آنا بھی آسان کرے. اور میں اس بیچ تقریباً سال بھر سے آپ کے بیچ کام کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں. میں ایک انسان ہوں, انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوں گی. انسان غلطیاں نہ کرے تو تعجب کی بات ہے, اور انسان غلطی کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے. میں بارہا کہتا ہوں, میں ایک عالم یا حافظ یا کچھ بھی بعد میں ہوں, سب سے پہلے ایک ایسا انسان ہوں جس انسانیت میں ہم سب شریک ہیں. ایک ماں نے جیسے ہم سب کو پیدا کیا, ہمیں بھی پیدا کیا, ایک دل ایسا ہمارے اندر بھی دھڑکتا ہے جو کبھی مایوس بھی ہوتا ہے, جو کبھی خوش بھی ہوتا ہے. انسانیت کے ناطے ہمارے بیانات یا ہمارے کسی بھی قول و عمل کی وجہ سے ہمارے بڑے چھوٹے, خاص طور جو ممبران مسجد ہیں جن سے ہمارا واسطہ دن رات کا پڑتا رہا, کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہوئی, ہم ہاتھ جوڑ کر آنکھ میں آنسو لا کر کے آپ سب سے معافی چاہتے ہیں. انسان ہوں, کمیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اور یہ صرف اس لیے ہوتی ہے, اللہ گواہ ہے, میں جب سے اس گاؤں میں آیا ہوں صرف ایک ہی کوشش ہے کہ رب کی رضا کے لیے کام کروں. جس دن ہمیں ایسے معلوم ہوں گے حالات کچھ ایسے ناسازگار ہیں کہ رب کی رضا کے علاوہ ہمیں کسی افراد کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا, میں آپ کا بھائی آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز وہ شام وہ صبح اس گاؤں کا آخری ہوگا. میں اس امید کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں, جب تک اللہ رہنے کا موقع دے گا رہوں گا, کام کرتا رہوں گا اسی لگن کے ساتھ. ہاں کمیاں ہیں, میں انکار نہیں کرتا, اس کمیوں کو معاف کر دینا بڑے لوگوں کی علامت ہے. گناہ غلطیوں کو معاف کر دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے. تو ہم آپ سب ہم اس گنہگار کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں.